بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قسط کے آغاز میں خلیل، خالد اور عثمان کو آواز آتی ہے کہ ہمارے پاس آپ کا آدمی ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرو۔ خلیل اور عثمان اس طرف دوڑتے ہیں۔ عثمان پوچھتا ہے کہ چچا اب ہم کیا کریں گے؟ اسی دوران اندر سے آواز آتی ہے کہ اگر آپ خود کو ظاہر نہیں کرتے ہیں تو آپ کا دوست مر جائے گا۔ خلیل کہتا ہے کہ ہم ان کے سامنے آئے تو وہ ہمیں مار دیں گے۔ عثمان کہتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے چچا؟ خلیل کہتے ہیں ہم دوسرے آدمیوں کو تلاش کریں گے، میں ظاہر ہو کر ان کا وقت برباد کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں کے پہنچنے کے بعد آپ میں سے ہر ایک ہدف کے طور پر ہر ایک کو نشانے پر لے لے گا اور تم ان کو میرا اشارہ کرنے پر قتل کر دو گے۔ عثمان کہتا ہے کہ چچا وہ آپ کو مار ڈالیں گے۔ خلیل کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو سو گوتلو۔ اگر ہم گولیوں سے ڈرتے تو ہم آج تک زندہ نہیں رہتے۔ دوسری طرف تاتار صاحب دشمنوں کے قبضے میں دکھائے جاتے ہیں۔ پھر اتنے میں خلیل، خالد اپنے ہاتھ اوپر کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ خلیل ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم بہاری ہو۔ تاتار کہتے ہیں چچا مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں کہ یہ فوج سے ہے، اس نے دھوکہ دہی سے اپنی تمام کلاسیں پاس کی ہیں۔ بہاری کہتا ہے کہ سب نے مدد کی لیکن آپ نے نہیں کی خلیل، اب انتقام لینے کا وقت آ چکا ہے۔ خلیل کہتے ہیں کیا آپ نے اپنے دوستوں کو بتایا ہے کہ اسکول کے طلبہ کو بہاری خاتون کیوں پکارتے تھے؟ بہاری خلیل کو روکتا ہے۔ خلیل کہتے ہیں نہیں مجھے بتانے دو۔ سنو، ایک شخص نے اسکول میں غلطی کی اور تمام طلبہ کو باہر جانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن بیکری باہر جانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایسا کرنے کا ایک راستہ تھا اور وہ یہ کہ خاتون کا بھیس بنا کر حجاب پہن کر وہاں سے نکلتا۔ جب خلیل نے سب کو باتوں میں لگا لیا ہوتا ہے تب اچانک سے عثمان، آصف اور نادر صاحب اندر داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ خلیل مزید بتاتے ہیں کہ ملاقات کے دنوں کے دوران اس نے حجاب پہنا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ بہاری کہتا کہ بس اپنی بکواس کو بند کرو۔ خلیل کہتا کہ انتظار کرو، مجھے باقی تو بتانے دو۔ پھر خلیل کہتے ہیں بہرحال وہ دروازے کی طرف گیا، وہ وہاں سے نکلنے لگا لیکن ایک سپاہی نے اسے روک لیا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جب خلیل یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو عثمان اور اس کے تمام ساتھی اپنی پوزیشنز کو سنبھال چکے ہوتے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں کہ پرسکون ہو جاؤ۔ پھر خلیل اپنی جیب سے ایک رومال نکالتے ہیں اور کہتا ہے کہ اس نے اپنا پردہ اٹھایا اور کہنے لگا میں ایک باپردہ عورت ہوں، میری طرف مت دیکھو۔ پھر خلیل اس رومال کو اپنے چہرے پر رکھ لیتے ہیں۔ بہاری کے تمام گنڈے ہنسنے لگتے ہیں۔ بہاری کہتا ہے کہ مت ہنسو۔ پھر خلیل مزید کہتے ہیں کہ بہاری کی آنکھیں عورت کی آنکھوں کی طرح نہیں لگ رہی تھی تو سپاہیوں کو اس پر شک ہوا، انہوں نے رومال اس سے کھینچ لیا اور بہاری کہنے لگا کہ یہ میری عزت پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خلیل اشارہ کر دیتے ہیں اور وہاں پر موجود تمام گنڈے ایک ہی لمحے میں مارے جاتے ہیں۔ پھر تاتار کہتے ہیں کہ پھر بہاری کا کیا ہوا جناب؟ خلیل کہتے ہیں پھر وہ کتوں کی طرح ذلیل ہوا تاتار، اس وقت بھی اس کی رگوں میں خیانت تھی۔ چوگوترو اس آدمی کو لے آؤ جس کو ہم نے باندھا تھا۔ منظر پلٹتا ہے، سمیت کے پاس ڈیانا پہنچ جاتی ہے۔ سمیت کہتا ہے کیا کھیل تمام ہوا ہے؟ ڈیانا کہتی ہے بالکل، میں اس گروہ کی جگہ پر گئی اور ان سے کہا کہ شہزادوں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ میں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا ہے۔ سمیت کہتا کہ شاباش، اب ہم عبدالحمید کو مارنے کے لیے اپنا اقدام کریں گے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ بہاری اور اس کے تمام گنڈے قتل ہو چکے ہیں۔ پھر سوگوتلو عثمان باندھے ہوئے شخص کو وہاں لے کر پھینکتا ہے۔ وہ کہتا کہ بولو باقی آدمی کہاں ہیں؟ خلیل بھی اس کی خاطر تباہا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں سارے دوست مارے جا چکے ہیں، تم کسے ڈرتے ہو؟ بولو باقی کہاں ہیں؟ وہ آدمی کہتا کہ آپ اور آپ کے سلطان مر جائیں گے، عثمانیہ کے خاندان کا ہر فرد مر جائے گا۔ خلیل کہتے ہیں میں تمہیں نہیں ماروں گا لیکن آپ موت کے اتنے قریب آ جائیں گے کہ آپ مرنے کی درخواست کریں گے۔ پھر خلیل کہتے ہیں کہ تاتار اسے جا کر باندھو۔ منظر پلٹتا ہے، ڈاکٹر سلطان حضرت کے ہاتھ کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر انجیکشن بھر کر کہتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ نے کسی زہریلی چیز کو چھو لیا ہو؟ سلطان فرماتے ہیں نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے یا کوئی غیر معمولی چیز ہوئی ہو؟ سلطان پھر فرماتے ہیں نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے خون کا نمونہ ہمیں بیماری کے بارے میں آگاہ کرے گا،
आपको अभी दस्ताने पहनने चाहिए सुल्तान। सुल्तान फरमाते हैं आपको क्या शुबा है, ये क्या हो सकता है? डॉक्टर कहता है कि सुल्तान किसी तरह की बीमारी ने आपके हाथ में जड़ें पकड़ ली हैं, लेकिन ये मोहलिक नहीं लगता है, मगर ये खतरनाक हो सकता है सुल्तान। हम खून के नमूने से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह क्या है। फिर सुल्तान अपने हाथों पर दस्ताने चढ़ाने लगते हैं। वो फरमाते हैं छड़ी के अंदर मौजूद कागज को और किसी ने छुआ है, इसका पता लगाएं। तहसीन कहते हैं जो हुक्म सुल्तान का। वहाँ खड़ी बीदार पूछते हैं कि सुल्तान आपको किस पर शुबा है? सुल्तान फरमाते हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता सुल्ताना, लेकिन इससे कुछ साबित हो सकता है। मंजर पलटता है, खलील खालिद कैद किए गए शख्स से तफ्तीश जारी रखे होते हैं। वो कहता है कि आपके सर पर कटोरी के अंदर कीड़े मौजूद हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग खा जाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो आपकी खोपड़ी को काटेंगे। तब वो आपकी खोपड़ी को काट के अंदर अपना रास्ता बना लेंगे। हमारे पास काफी वक्त है, आप फैसला करेंगे कि आपके पास कितना वक्त है। तातर पूछते हैं क्या ये कदरे सख्त सजा नहीं है जनाब? खलील कहते हैं कि प्याले में कोई कीड़े नहीं हैं, तातार सिर्फ कांटे हैं। वो खौफ के मारे हमें सब कुछ बता देगा। इतने में नौजवान बोल पड़ता है कि मैं सब बताता हूँ, मैं आपको इन लोगों के नाम बता दूंगा जो शहजादों को मारने की कोशिश करेंगे। मंजर पलटता है, खलील खालिद महल में मुलाजिमों के सामने एक बॉक्स को लेकर जाते हैं। उनमें से कहता कि पाशा हमारे सुल्तान को इतना तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ अपना फर्ज सर अंजाम दे रहे हैं, हमें तमगों की जरूरत नहीं है। ये तमगे किस दर्जे के हैं? खलील इस बॉक्स को खोलते हैं, इसके अंदर 2 पिस्तौल मौजूद होती हैं। फिर खलील एक पिस्तौल अहमद पाशा को दे देते हैं और बताते हैं कि अहमद पाशा के हाथ में बंदूक के खौल में 4 गोलियां हैं और मेरी बंदूक में भी 4 गोलियां हैं और आप 7 लोग हैं, जिसका मतलब है कि हम आपको 2 बार गोली मार सकते हैं। फिर खलील इस पिस्तौल को मुलाजिम के चेहरे पर तान लेते हैं। अहमद कहते हैं कि तुमने इसे सुना, अब मौत आपके सर पर खड़ी है, अभी एतराफ कर लो, आपको जिंदा छोड़ दिया जाएगा। फिर अहमद पाशा भी उसके चेहरे पर पिस्तौल तान लेते हैं। मुलाजिम कहता कि मेरे पाशा, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। सब मुलाजिम बोल पड़ते हैं कि पाशा मुझे माफ कर दें। दूसरी तरफ डॉक्टर वापिस सुल्तान के सामने हाजिर होता है। वो बताता है कि हमने खून के नमूने से नतीजा अखज किया है सुल्तान। नताइज और अलामात एक बीमारी की तरफ इशारा करते हैं जो एक मखसूस फूल के नचोड़ की वजह से पैदा होता है। सुल्तान फरमाते हैं तहसीन पाशा, क्या आपको पता चला कि छड़ी से जो कागज निकला इसे किस किस ने छुआ है? अहमद जलालुद्दीन बोल पड़ते हैं। वो कहते हैं कागज तो मैंने आपसे लिया था, लेकिन मैंने दस्ताने पहने थे। मैंने इन्हें 2 अफसरों को दिया, लेकिन वो बीमार नहीं है। अगर इस फूल का नचोड़ कागज पर था तो ये हो सकता है कि इस दौरान इसने अपनी कुव्वत खो दी हो। डॉक्टर कहता है ये कोई ताकतवर जहर नहीं है सुल्तान, लेकिन अगर इलाज ना किया गया तो आप अपने हाथ खो सकते हैं। बिदार कहते हैं कि आप इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर कहता है कि एक और डॉक्टर है जिसने इस बीमारी को दरियाफ्त किया है। उस डॉक्टर का नाम ओहनीस आफंदी है। इसने फूल दरियाफ्त किया जो इस बीमारी का सबब बनता है। इन्होंने एक तिब्बई मेडिकल किताब में इसके बारे में लिखा है, लेकिन इसने इसका इलाज नहीं लिखा है। कुछ डॉक्टर अपनी रोजी रोटी की हिफाजत के लिए कुछ इलाज को लोगों से पोशीदा रखते हैं सुल्तान। बिदार कहते हैं सुल्तान, मैं चाहती हूँ कि आप इसे ढूंढकर अपने इलाज के लिए यहाँ पर बुलवाएं। सुल्तान फरमाते हैं डॉक्टर आफंदी आप जा सकते हैं। फिर सुल्तान अहमद पाशा को कहते हैं कि आइए हमारी सुल्ताना की परेशानियों को कम करें, ओहनीस आफंदी को ढूंढें और इसे यहाँ पर बुलवा लें। दूसरी तरफ मादाम बलवास्की और कनीज दिलरुबा को जिंदान में कैद दिखाया जाता है। दिलरुबा कहती है मादाम, आप कहती रहती हैं कि हम निकल जाएंगे, लेकिन हम अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं। बलवास्की कहते कि हौसला करो लड़की। दिलरुबा कहते कि आप हमें बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। बलवास्की कहते कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप पुरसकून हो जाएं और मुझ पर एतमाद रखें। इसके बावजूद आप मुझसे बार बार पूछगछ करती हैं। दिलरुबा कहती है कि मैं बहुत खौफजदा हूँ। फिर मादाम बलवास्की दिलरुबा के चेहरे पर हाथ ले जाती है और बात करते करते इसकी गर्दन ही दबा देती है। दिलरुबा दम घुटने की वजह से नीचे गिर जाती है। फिर मादाम बलवास्की कहती है कि मैंने आपको बताया था कि हम दोनों इस जगह से चले जाएंगे, लेकिन मैं इस जगह से जिंदा और आप मरकर निकलेंगी।
آپ کو ہمیشہ میرے منصوبوں کے بارے میں دلچسپی رہتی تھی۔ پھر مادام اپنی جیب سے ایک زہر نکال کر دلربا کے جسم پر انڈیل دیتی ہے اور جلدی سے سپاہیوں کو کہتی ہے کہ مدد کرو، میری بیٹی بہت بیمار ہے، مہربانی کر کے اسے شفا خانے لے جائیں۔ پھر وہاں پر عثمانی سپاہی دوڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جلدی سے زندان کو کھولتے ہیں۔ پھر وہ جیسے ہی لڑکی کے قریب جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں جلنے لگتی ہیں اور وہ وہیں پر تڑپنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سانس نہیں لے رہا، میری مدد کرو۔ پھر مادام بلواس کی زندان سے باہر آ جاتی ہے اور اسی وقت ایک اور سپاہی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ بلواس کی کہتے کہ تم کہاں تھے؟ سپاہی کہتا ہے میں انتظار کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ بلواس کی کہتی ہے جاؤ ان کو خاموش کرو۔ دوسری طرف احمد جلال الدین سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک مکان میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے ایک اور کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ٹیبل پر ایک گنجا شخص موجود ہوتا ہے۔ احمد پاشا کہتے ہیں کہ اوہنیس آفندی کیا آپ ہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں۔ احمد پاشا کہتے ہیں میں جلدیز محل سے ہوں، مجھے ہمارے سلطان نے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ خوش آمدید، براہ کرم اس طرف مت آئیے گا، میری حالت نازک ہے۔ ڈاکٹر پردوں کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میں مر جاؤں گا۔ احمد پاشا کہتے ہیں کہ ہمارے سلطان نے آپ کو ایک زہریلے پھول کی وجہ سے ہونے والی بیماری کے علاج کے لیے محل میں مدعو کیا ہے۔ اوہنیس کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا آتا، اگر میں ایسا کر سکتا تو میں چل کر جاتا، لیکن میں تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اوہنیس آفندی مسلسل کھانس رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ اگر میں کوشش کروں بھی تو سیڑھیوں سے نہیں اتر سکتا۔ پاشا آپ خود دیکھ رہے ہیں میرا وزن بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں نے آخری بار اپنا وزن چیک کیا تھا، یہ کم از کم 200 کلو گرام تھا۔ جو بھی اس کا بیمار ہے اسے یہاں آنا ہوگا میری اور اپنی بھلائی کے لیے۔ اس کے بعد احمد جلال الدین سلطان کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں بدقسمتی سے سلطان یہی صورتحال جو میں نے بتائی ہے، اوہنیس آفندی کو محل میں لانا ناممکن ہوگا۔ سلطان فرماتے ہیں تب ہم اس کے پاس جائیں گے پاشا۔ احمد پاشا کہتے ہیں آپ کو ایک چھڑی سے زہر دیا گیا تھا جو ہمیں چھاپے کے دوران ملا۔ اب اس کا علاج صرف اس آدمی کے پاس ہے جو اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک سازش ہے سلطان۔ سلطان فرماتے ہیں آپ نے مجھے خود بتایا کہ حکومت کے اندر موجود غدار پکڑے گئے ہیں۔ احمد کہتے ہیں سلطان مجھے نہیں لگتا کہ ابھی خطرہ ختم ہوا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ احمد کہتے ہیں کہ ہم سخت حفاظتی تدابیر اختیار کریں گے سلطان، ہمیں وہاں جانا ہی ہوگا۔ سلطان فرماتے ہیں فکر نہ کرو، جو ضروری ہے وہ کرو، باقی اللہ پاک پر منحصر ہے، ہم وہاں جائیں گے۔ دوسری طرف سمیت اور ڈیانا بچوں کے لیے بنائی گئی یادگار کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ ڈیانا کہتے کہ آپ نے یہ سب کیسے کیا؟ سمیت کہتا کہ میں نے شہزادے کو یہ یادگار تعمیر کرنے پر راضی کیا۔ سین فلیش بیک میں جاتا ہے جہاں عبدالقادر کو اس کتبے کے پاس دکھایا جاتا ہے۔ سمیت عبدالقادر کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک گرجا گھر کا اسکول ہے، وہ یہاں عیسائی یتیموں کو تعلیم دیتے ہیں۔ ہر ایک کو اچھا لگے گا کہ آپ شہزادے کی حیثیت سے ان بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں بچوں کے لیے دعوت کا اہتمام ایک عمدہ خیال تھا، وہ بہت خوش ہوں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں شہزادے؟ عبدالقادر کہتے ہیں کہ بالکل، وہ یہاں آ رہے ہیں۔ ابھی یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ سامنے دھماکہ ہو جاتا ہے۔ پھر سمیت کو یہ کہتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ ہمیں اسکول کے باغ میں ان کے لیے ایک یادگار تعمیر کرنا ہوگی۔ سین فلیش بیک سے واپس آتا ہے۔ سمیت کہتا ہے کہ میں نے اس یادگار کی تعمیر کے لیے شہزادے کو راضی کیا۔ میں نے عبدالحمید کو ایک چھڑی سے بیمار کر دیا اسے اوہنیس کے پاس لانے کے لیے۔ ڈیانا کہتی ہے لیکن کیا عبدالحمید کمرے میں اس جگہ کھڑا ہوگا جہاں تم چاہتے ہو؟ کیا تم اسے کھڑکی سے دیکھ سکو گے؟ سمیت کہتا ہے کہ اوہنیس کے کمرے میں ایک مخصوص جگہ ہے، وہ عبدالحمید کا کمرے میں اسی جگہ پر علاج کرے گا، تب تم دیکھو گی ڈیانا۔ میں عبدالحمید کو رائفل کی نوک پر کھڑا کر کے گولی مار دوں گا۔ یہاں ہر چیز تیار ہے، اب لندن خبر بھیج سکتے ہیں کہ عبدالحمید جلد مر جائے گا۔ اس کے بعد سمیت اس یادگار کا دروازہ کھول کر اندر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسی یادگار کے اندر پہنچ کر رائفل ہاتھ میں لے کر انتظار کرنے لگتا ہے تاکہ وہ سلطان حضرت کو نشانہ بنا سکے۔ دوسری طرف خلیل خالد احمد جلال الدین پاشا کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں پاشا جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے پاس کسی بھی خطرے کی صورت میں کھڑکی پر مسلح نوجوان ہوں گے۔
احمد کہتے ہیں داخلے کا کیا ہوگا؟ خلیل بتاتے ہیں کہ ہم نے اس داخلی راستہ کو تبدیل کر دیا ہے، ہم نے ریموٹ دھماکے کے تاروں کی بھی جانچ کی ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ احمد کہتے ہیں کہ خلیل خالد اس کھڑکی سے دیکھا جا سکتا ہے، اگر وہاں آگے کوئی عمارت ہو تو ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں کہ پاشا وہاں ایک اسکول ہے لیکن یہ بہت دور ہے، چھت سے کوئی بھی نشانہ نہیں لگا سکتا، پھر بھی محتاط رہنے کے لیے وہاں پر پردے موجود ہیں۔ پھر خلیل سوگوتلو کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسکول کو دیکھ لو۔ عثمان کہتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے چچا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر خلیل کہتا ہے کہ بہرحال اس کی صرف ایک منزل ہے، ہر ایک ہوشیار رہنا، کسی کو اندر جانے نہ دینا۔ احمد پاشا کہتے ہیں کہ جناب ہمارے سلطان کچھ گھنٹوں میں یہاں پر ہوں گے، ہم سب کو پلک جھپکائے بغیر حفاظت کرنی ہوگی۔ خلیل خالد، تاتار، سلیم، سوگوتلو سب اپنی جگہیں سنبھال لیں۔ دوسری طرف سلطان حضرت بیدار کے ساتھ محل کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں۔ بیدار کہتے ہیں کہ سلطان کاش آپ مجھے اپنے ساتھ آنے دیتے۔ سلطان فرماتے ہیں آپ ہمیشہ میرے دل کے قریب رہتی ہیں سلطانہ، وہاں جانے کے بجائے مجھے آپ کو یہاں پر دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ آپ محفوظ ہیں۔ میں کچھ گھنٹوں میں واپس آؤں گا، آپ اس وقت تک میری عدم موجودگی برداشت کر سکتی ہیں نا؟ بیدار کہتے ہیں کہ یقیناً آپ کی صحت یابی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں سلطان۔ سلطان فرماتے ہیں کیا آپ ہوا کو سونگھ سکتی ہیں؟ بیدار سونگھ کر کہتی ہیں کہ اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، اس کی خوشبو میں سانس لینا بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ خوشی اپنے محبوب کے ساتھ رہنے میں محسوس ہوتی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ بیدار سلطان کے اس جملے کو سن کر تھوڑا پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ساتھ خوشی سے رہنے کے لیے ہمارے پاس بہت سال ہوں گے انشاءاللہ۔ سلطان فرماتے ہیں یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مجھے کہنا چاہیے کہ میں آپ سے راضی ہوں، اللہ بھی آپ سے راضی ہو۔ میرا آپ کو غم زدہ کرنے کا مطلب نہیں تھا، میرا مطلب آپ کو خوش کرنا تھا سلطانہ۔ بیدار کہتے ہیں کہ سلطان آپ کا وجود ہی اس دنیا میں واحد چیز ہے جو مجھے خوشی دیتا ہے، جب تک آپ صحت مند ہوں، جب تک آپ یہاں ہوں میں خوش ہوں۔ پھر سلطان حضرت باہر جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف مادام بلواس کی سمندر کنارے پہنچ جاتی ہے، وہ اپنے آدمی سے کہتی ہے کہ کیا سب کچھ تیار ہے؟ نوجوان کہتا ہے کہ میڈم کشتی آپ کو جہاز پر لے جانے کے لیے انتظار کر رہی ہے، آپ کل تک پیرس میں موجود ہوں گی، وہاں سے آپ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ بلواس کہتے کہ میں سلطان کے مرنے کی خبر سننے کے لیے کچھ دیر انتظار کروں گی، لیکن مجھے کچھ اور بھی ضروری کام ہے۔ پھر بلواس کی کشتی میں سوار ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہیکلر زندان کی دیوار سے پوچھتا ہے مجھے بتائیں اے پیارے پتھر کی دیوار، آپ کو لگتا ہے کہ مجھ جیسے طاقتور ہیکلر کو یہاں جانے سے روک سکتی ہو کیا؟ پھر وہ دوسری دیوار کے پاس جا کر پوچھتا ہے کیا وہ واقعی یہ سوچتے ہیں کہ وہ مجھے کتے کی طرح یہاں پنجرے میں ڈال سکتے ہیں؟ سین فلیش بیک میں جاتا ہے جہاں مادام بلواس کی اور ہیکلر کی ملاقات ہوتی ہے۔ بلواس کی کہتے کہ اب آپ کس قسم کے تعاون کی تجویز کر رہے ہیں؟ ہیکلر کہتا کہ میڈم میں یہاں آیا تھا دارالحکومت میں عبدالحمید کو قتل کرنے اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور مادام بلواس کی آپ میری مدد کریں گی۔ سین فلیش بیک سے واپس آتا ہے۔ ہیکلر کہتا کہ ہم کبھی رحم نہیں کریں گے۔ سین پھر سے فلیش بیک میں جاتا ہے جہاں ہیکلر سمیت کو کہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ طویل مدتی منصوبہ تیار کریں، ہم منصوبے کو قدم با قدم آگے بڑھائیں گے، ہم ایک کے بعد ایک اپنی چال چلائیں گے اور آخر میں عبدالحمید مر جائے گا۔ آج تک جو بھی یہاں آیا ہے، جو بھی اس کے سامنے کھڑا ہوا، عبدالحمید اسے شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ سمیت کہتا ہے لیکن وہ دن اب قریب ہے جناب ہیکلر، فکر نہ کریں۔ دوسری طرف سمیت کو یادگار کے اندر بیٹھے دکھایا جاتا ہے، وہ رائفل کی دوربین سے نشانہ بنا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف مادام بلواسکی کو کشتی میں سفر کرتے دکھایا جاتا ہے۔ بلواسکی کہتی کہ یہ وقت آپ کے مرنے کا ہے بیدار سلطان، آپ اور باقی حرم کا، تمام خاندان اور سلطان کے مرنے کا وقت آ چکا ہے، اب ہماری روشن خیالی کا وقت ہے، یہ موم بتیاں جلنے کا وقت ہے۔
یہ خوبصورت موم بتیاں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنوائی ہیں، جس میں میں نے سفید زہر بھرا ہے، وہ صرف آپ کے لیے ہے۔ جب ان کا دھواں آپ کے پھیپھڑوں تک پہنچ جائے گا تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ دکھایا جاتا ہے کہ محل میں موم بتیاں روشن کی جا رہی ہیں۔ نعیم سلطان کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے اور وہ کھانسنے لگتی ہے۔ دوسری طرف زکیہ سلطان بھی کھانسنے لگتی ہے۔ اس کے بعد نعیم سلطان کی ہاتھ سے چائے کی پیالی گر کر ٹوٹ جاتی ہے۔ عبد القادر کی ہونے والی بیوی مازید کی طبیعت بھی بگڑنے لگتی ہے۔ یہ لوگ بامشکل سانس لے پا رہے ہوتے ہیں۔ پھر بلواس کی مزید کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اکثر موت کے رنگ پر حیرت کا اظہار کیا۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی جیسے کالا رنگ موت کی علامت ہے۔ اس کے بعد نعیم سلطان فرش پر گر جاتی ہے۔ مازید بھی فرش پر ڈھیر ہو جاتی ہے۔ زکیہ سلطان بھی پھڑ پھڑا رہی ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ مادام بلواس کی مزید کہتی ہے، یا یہ ایک اہم خبر کی طرح جو ہماری دنیا سے زیادہ حقیقی دنیا میں بیداری کی خبریں لاتا ہے۔ کیا وہ خود سفید ہوگا؟ یا جب زندگی جسم سے رخصت ہو جاتی ہے تو کیا رگوں سے نکلنے والا لہو موت کا رنگ دیتا ہے؟ پھر دکھایا جاتا ہے کہ بیدار سلطان بھی کھانس کھانس کر نڈھال ہو چکی ہوتی ہیں۔ بلواسکی کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہے یہ موت کا رنگ ہے۔ اس کے بعد محل کی تمام خواتین بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف یادگار پر بنے ہوئے سلیب کے اندر سمیت موقع کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مسلسل رائفل سے نشانہ بنا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف احمد جلال الدین سیکیورٹی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پر سلطان کا شاہی قافلہ پہنچ جاتا ہے۔ سلطان حضرت باہر تشریف لاتے ہیں۔ احمد کہتے ہیں کہ سلطان ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں، گھر بھی قریب ہی ہے۔ پھر سلطان حضرت اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ خلیل خالد اور سلیم آفندی باہر پہرے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلیم میں چھپا ہوا سمیت مسلسل نشانہ لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد احمد جلال الدین اوہانیس آفندی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ سلطان حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ اوہانیس آفندی کہتا ہے کہ میں بے ادبی کر رہا ہوں لیکن میں کھڑا نہیں ہو سکتا سلطان۔ پھر سلطان عین اسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سمیت کی رائفل کو بالکل صاف نشانہ مل رہا ہوتا ہے۔ سمیت اپنی رائفل کو لوڈ کر لیتا ہے اور عین اسی وقت احمد جلال الدین ونڈو کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر احمد جلال الدین ونڈو کے پردے کو بند کر دیتے ہیں۔ سمیت کہتا ہے کہ چاہے آپ پردے بند کر دیں احمد پاشا، میں جانتا ہوں کہ عبدالحمید کہاں کھڑا ہوگا۔ دوسری طرف سلطان حضرت اپنے ہاتھ پر چڑھا ہوا دستانہ اتار لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اوہانیس ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر معائنہ کر کے کہتا ہے سلطان کیا آپ اپنا ہاتھ الٹا کر سکتے ہیں؟ سلطان الٹا کر بھی دکھا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے سلطان، اگر دیر تک علاج نہ کیا جائے تو یہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر سمیت نشانہ لے کر کہتا ہے اور یوں ایک دور ختم ہو جائے گا اور اب عبدالحمید کی موت واقع ہونے والی ہے۔ ادھر سلطان فرماتے ہیں ہم موت سے نہیں ڈرتے اوہانیس آفندی، ہم تقدیر کی موت کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب تک تقدیر کی موت نہیں آتی ہم نہیں مریں گے۔ ادھر سمیت بھی مسلسل نشانہ لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سمیت فائر کرتا ہے، دستانہ اور چھڑی نیچے گر جاتے ہیں۔ فائر وہیں پر لگتا ہے جہاں سلطان موجود ہوتے ہیں، لیکن اسے آگے نہیں دکھایا جاتا۔ ناظرین آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا سلطان حضرت سیزن 5 میں زندہ و جاوید ہوں گے اور کیا احمد جلال الدین بھی زندہ ہوں گے؟ اس کے علاوہ یہ سیزن آپ کو کیسا لگا ہمیں بتائیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ETN ورلڈ کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔